बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 31 अक्टूबर बरोज़ जुमेरात हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बड़े पैमाने पर जो पिछले चीफ जस्टिस की बाक़ियात थी उनको हटा दिया गया है और बड़े जो ओहदों पर है वो नई तकर्रियाँ की गई हैं। आज ही जस्टिस मंसूर अली शाह साहब पाकिस्तान वापस तशरीफ़ लाए हैं और आज ही ये तकर्रियाँ की गई हैं। उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा और साथ में आपको बताऊँगा कि ईमान मज़ारी की ज़मानत मंजूर हुई थी, उनको एक और नए मुकदमे में नामज़द किया गया। और सबसे अहम है तलबा यूनियन की बहाली से मुतल्लिक जो पेशरफ़ सामने आई है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले मैं आपको मुख्तसर बताता चलूँ कि एक अफसोसनाक वाक़या सामने आया और ये 21 अक्टूबर का वाक़या है लाहौर कैंट में। दो नौजवान हैं शेखुपुरा से, वो आर्मी में भर्ती के लिए आए और टेस्ट होगा कोई, वो टेस्ट देने के लिए आए। वहाँ पर एक ख़ातून तेज़ रफ़्तार गाड़ी चला रही थी और तेज़ रफ़्तार गाड़ी की जद में आ गए। दो भाई थे और एक की उम्र 18 साल थी और एक की उम्र 20 साल थी। नूरुल हसन और महमूदुल हसन, ये दो भाई थे। दोनों आर्मी में भर्ती के लिए आए लाहौर कैंट में और जनूबी छावनी के इलाके में ट्रैफिक हादसे का वो शिकार हुए। ख़ातून तेज़ रफ़्तार गाड़ी चला रही थी, दोनों को कुचल दिया। दोनों हॉस्पिटल में थे और अब जो हॉस्पिटल में थे और हॉस्पिटल में वो अपने ज़ख्मों की ताब ना लाते हुए उनकी डेथ हो गई। ख़ातून ड्राइवर की शनाख्त ईशा के नाम से हुई है, जिसके ख़िलाफ़ पुलिस ने बच्चों के वालिद की मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर लिया। सोशल मीडिया या मीडिया पर आपको, चूँकि ये बात मीडिया पर आने नहीं दी, सोशल मीडिया के ऊपर तो बाद में आनी थी और चूँकि जगह ऐसी है जहाँ पर यह सारा वाक़या हुआ तो ये कौन हो सकते हैं। ये दो बच्चों की जान ले ली गई। अब इसके साथ मैं आपको जोड़ूँगा कराची वाला जो वाक़या था, नताशा वाला, जिस पर आज अदालत ने उनको बरी कर दिया है कारसाज हादसा केस में। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज कराची शर्की ने कारसाज ट्रैफिक हादसा केस में मरकज़ी मुलज़मा नताशा को बरी कर दिया। इसमें ख़ातून गाड़ी चला रही थी, उसने बाप बेटी को कुचल दिया था और उसके बाद फिर दियत के बाद मामला 26 अक्टूबर को एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज शर्की की अदालत में कारसाज हादसा केस में मुतासरीन के अहल खाना ने अदालत में हल्फनामा जमा करवाया था। समाअत के दौरान मरकज़ी मुलज़मा नताशा अदालत पेश हुई थी। हल्फनामे में कहा गया था कि हम अल्लाह की रज़ा के लिए नताशा को माफ़ करते हैं। अदालत ने हल्फनामों को रिकॉर्ड का हिस्सा बनाते हुए समाअत आज के लिए मुलतवी की थी और आज उनको बरी कर दिया गया क्योंकि स्टेटमेंट आ गई। 30 सितंबर को सिंध हाई कोर्ट में उनकी ज़मानत मंजूर हो गई थी। ज़मानत भी सुलह की बुनियाद पर हुई और आज बरीयत भी उनकी हो गई। अब अगर तो इन वाक़यात के ऊपर हमारी रियासत जानती है कि किस तरीके से ये बड़े लोग होते हैं जो इस तरह के, अल्लाह माफ़ करे, हादसे तो कोई कहीं भी हो सकते हैं, किसी को भी गाड़ी चलाते हुए हादसा पेश आ सकता है। लेकिन आए रोज़ पहले डिफेंस में पूरी फैमिली 5-6 लोगों को, और वो एक बिगड़ा हुआ था लड़का जो DHA में किसी सरमायादार का बेटा था। नताशा का आप जानते हैं वो सारा मामला। अब ये जो वाक़या हुआ है तो इतना अफसोसनाक है। वो दो बच्चे जो अपने पूरी ख़ानदान का मुस्तकबिल थे और उनकी जान चली गई है। तो रियासत जानती है दबाव होता है या ज़रूरत होती है। जो गरीब बंदा कहाँ अदालतों में केस लड़ सकता है, वो फिर एट दी एंड यही समझता है कि जो उसका शरई हक़ है दियत वो ले ले और साइड पे हो जाए। लेकिन रियासत को चाहिए कि वो ऐसे जो ज़िम्मेदारान हैं उनको करारे वाकई सज़ा दिलवाए, ताकि चूँकि ये नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंसेस में आता है और नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंसेस मैं उसकी बात नहीं कह रहा कि कत्ल ख़ता, वो तो कंपाउंडेबल है। चूँकि वो साथ रैश ड्राइविंग में मुलव्वस थे, वो कम अज़ कम उनके लाइसेंस ख़ारिज किए जाएँ, उनके ऊपर भारी जुर्माने आयद किए जाएँ या उनको अदालतों में उनके ख़िलाफ़ ट्रायल को आगे बढ़ाया जाए। जैसे नताशा के ख़िलाफ़ नशा आवर अद्वियात इस्तेमाल करते हुए गाड़ी चलाते हुए और उसके ऊपर मंशियात का मुकदमा हुआ था, उसमें भी वो ज़मानत हो गई। तो ये मैंने एक अफसोसनाक, मैंने दो वाक़यात को जोड़ा है। एक लाहौर में एक हफ़्ता पहले हुआ जिसमें बच्चों की आज डेथ हुई है और एक कराची में हुआ था, 2 लोगों की वहाँ भी जान गई थी और वो बरी हो गए। दूसरी तरफ सिंध हाई कोर्ट में तलबा यूनियन के इंतखाबात से मुतल्लिक़ ज़ाब्ता अखलाक मांग लिया गया है। मैं आपको KP का भी बताऊंगा तलबा यूनियन के हवाले से। सिंध हाई कोर्ट ने तालीमी इदारों में तलबा यूनियन की बहाली से मुतल्लिक़ दरख्वास्त पर 5 हफ़्तों में तलबा यूनियन के इंतखाबात का ज़ाब्ता अखलाक बनाने से मुतल्लिक़ रिपोर्ट तलब कर ली। जस्टिस अदनान की सरबराही में 2 रुकनी बेंच के रूबरू तालीमी इदारों में तलबा यूनियन की बहाली से मुतल्लिक़ दरख्वास्त की समाअत हुई। अदालत ने 5 हफ़्तों में तलबा यूनियन के इंतखाबात का ज़ाब्ता अखलाक बनाने से मुतल्लिक़ रिपोर्ट तलब कर ली। जामिया कराची की जानिब से डायरेक्टर लीगल ने जवाब जमा करवा दिया।
جواب میں کہا کہ طلبہ یونین کے انتخابات کے لیے قوانین اور قواعد و ضوابط کی تیاری کا کام شروع کیا جا چکا ہے۔ جامعہ کراچی کی سینٹرل اسٹوڈنٹ ایڈوائزری کونسل نے طلبہ یونین کے لیے مجوزہ آئین تیار کر لیا ہے۔ مجوزہ آئین سیکرٹری جامعات کو بھی بھیجا گیا ہے۔ ساتھ ہی عدالت نے وزارت جامعات اور بورڈز سے بھی طلبہ یونین کی بحالی سے متعلق اقدامات کی وضاحت طلب کی تھی۔ درخواست تیمور احمد اور دیگر طلبہ کی جانب سے عثمان فاروق ایڈوکیٹ کے توسط سے دائر کی گئی تھی، جس میں طلبہ یونین کے انتخابات کے انعقاد کی بات کی گئی تھی۔ اب جانتے ہیں طلبہ ایک بہت بڑی پاور ہے، ایک بہت بڑی طاقت ہے، اور ایسے میں ہر صورت ضابطہ اخلاق بننا چاہیے اور طلبہ آزادی کے ساتھ، چونکہ اگر ہم انہی سیاسی جماعتوں کی بات کر لینا، اور ماضی میں ان کا کسی نہ کسی سیاسی جماعت سے تعلق رہا ہے اور لیڈرشپ ہمیشہ طلبہ جو یونین ہے وہ دیتی ہے، اور جب سے یہ سارا معاملہ ہوا تو پھر ہمارے سامنے کیسے کیسے جو جن کا کوئی کردار ہی نہیں تھا، پھر وہ محسن نقوی جیسے اور فیصل واوڈا جیسے لوگ آ جاتے ہیں پارلیمنٹ میں، اور یہ سارا ایک معاملہ ہے۔ کے پی حکومت کی جانب سے بھی یہ اعلان کیا گیا ہے۔ کے پی حکومت نے بھی کہا ہے آج وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور نے کہ وہ بہت جلد طلبہ یونین بحال کرنے جا رہے ہیں کے پی میں۔ گورنمنٹ کالج پشاور میں سرکاری کالجوں کی سولرائزیشن کے منصوبے کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے علی امین گنڈاپور کا کہنا تھا کہ نوجوان ہمارے ملک کا اثاثہ ہیں، ہم نوجوانوں کی فلاح کے لیے اقدامات کر رہے ہیں، ہم اس صوبے میں اسٹوڈنٹس یونین کو بحال کر رہے ہیں۔ عمران خان کے ویژن کے مطابق کام ہو رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو سرکاری طور پر اختیار دے رہے ہیں، پاکستان پر آپ کا حق ہے، پاکستان نے آپ کو شہریت دی ہے، نوجوانوں نے ملک کا مستقبل طے کرنا ہے، جو ہمارا کام ہے وہ ہم نے کرنا ہے، ہم نے ایسا نظام بنانا ہے کہ آئین اور قانون کی بالادستی اور پاسداری ہو، اور ہم ہر صورت جو خوف کا بت ہے اس کو توڑیں گے اور اپنی جو آزادی ہے وہ حاصل کریں گے۔ تو انہوں نے بھی کے پی کی حد تک بھی طلبہ یونین، اگر کسی کو خوف ہے طلبہ یونین سے تو وہ ہماری جو موجودہ پنجاب حکومت ہے، وہ تو بلدیاتی انتخابات نہیں کروا رہی، ان کو تو کسان کے یونین سے مسئلہ ہے، ان کو تو سیاسی جماعتوں سے مسئلہ ہے، ان کو تو آرٹیکل 17 کے اوپر سیاسی جماعتیں اگر عمل درآمد کریں۔ اب کہا جاتا ہے، آج کہا ہے انہوں نے کہ مریم نواز نے کہ پاکستان تحریک انصاف کے تو لوگ ہی نہیں نکلتے، ان کا تو اب احتجاج کے لیے باہر ہی کوئی نہیں آتا، کرفیو آپ لگا دیتے ہیں، دفعہ 144 آپ نافذ کر دیتے ہیں، گرفتاریاں آپ کرتے ہیں، دہشت گردی کے مقدمے آپ درج کرتے ہیں، اور یہ ایک سارا سلسلہ ہے جو جاری ہے، اور پھر کہتے ہیں بندہ ہی کوئی نہیں نکلا۔ ایک طرف سارے دروازے گھروں کے باہر پہرے لگا دیتے ہیں، چھاپے مارتے ہیں، لوگوں کو دہشت گردی کے مقدمات میں گرفتار کرتے ہیں، چار دیواری کا تقدس پامال کر کے، احتجاج کو ناکام کر کے، اور پھر کہتے ہیں واہ کیا بات ہے، ہماری لوگ ہم سے مطمئن ہیں، اور اسی اطمینان کی وجہ سے لوگ باہر نہیں نکلتے۔ کیا مطمئن قسم کا اپروچ ہے۔ دوسری طرف جو اہم پیش رفت سامنے آئی وہ ایمان مزاری کے خلاف جو پہلا مقدمہ تھا، جسمانی ریمانڈ ان کا کالعدم ہوا، جوڈیشل ہوئے، اور ساتھ ہی ان کی ضمانت منظور ہو گئی۔ لیکن ساتھ ہی ایک اور سائبر کرائم کا مقدمہ، سائبر کرائم کے مقدمے میں کہ جی ان کا ایمان مزاری اور ان کے شوہر ہادی علی کے خلاف مقدمہ سائبر کرائم یونٹ اسلام آباد میں پولیس انچارج کی مدیت میں مقدمہ تفتیش کے دوران ہادی علی کے انکشافات اور آہنی مکوں کے استعمال پر۔ اب یہ مکہ ہے، آہنی مکہ کون سا ہوتا ہے جو آہنی مکوں کے استعمال پر درج کیا گیا ہے، اور مقدمہ کے متن میں کہا گیا کہ دوران تفتیش ملزم ہادی علی نے اقرار کیا کہ اس نے پولیس اہلکار پر آہنی مکوں سے حملہ کیا۔ پولیس نے اب ایک وقوع ہے اسی چیز کی آپ نے دہشت گردی کا مقدمہ بنا دیا ہے، اب اس میں سے آپ نے ایک آہنی مکے جو مارنے کا کیس ہے وہ الگ سے آپ نے سائبر کرائم میں درج کر دیا ہے۔ اندازہ لگائیں کہ یہ سارا نظام ہے۔ پولیس نے ہادی علی کی گاڑی سے آہنی مکہ برآمد کیا۔ اب گاڑی سے آہنی مکہ کیسے برآمد ہوتا ہے؟ کوئی چلیں ڈنڈا ہو، آہنی ڈنڈا ہو، کوئی ایسی چیز تو سمجھ آتی ہے، مکہ گاڑی سے برآمد ہوئے، آہنی مکہ، اور یہ ایف آئی آر میں لکھا ہے۔ اب ملزم نے آہنی مکہ گاڑی کی سیٹ کے نیچے چھپایا ہوا تھا، اور یہ جناب والا ان کے اوپر ایک اور مقدمہ۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ان کی رہائی ہوتی ہے یا عدالتی احکامات کے باوجود یہ سارا سلسلہ ہوتا ہے۔ اب ہم آ جاتے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان میں۔ جسٹس منصور علی شاہ صاحب واپس تشریف لے آئے ہیں عمرے سے، اور ان کا 31 اکتوبر آج وہ واپس آئے ہیں، اور ان کا ایک ہفتے کا اب ان کے واپس آتے ہی سب سے اہم کام تھا جس پہ مشاورت ہونی تھی، اور وہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں تعیناتیاں تھیں، چونکہ اہم تعیناتیاں ہیں۔ اور اس سے پہلے آپ جانتے ہیں کہ ایک سیکرٹری بھی تعینات کیا تھا قاضی فائز عیسیٰ نے، جو اب جیسے ہی قاضی فائز عیسیٰ کے جانے کے بعد پھر وہ مختلف مذہبی حوالے دے کے فیس بک پہ پھر ایکٹیو ہو گئے، اور اپنے آپ کو بڑا فلاسفر بنانے کے لیے، اور چونکہ ان کا ایک جنہوں نے جب مولانا فضل الرحمان آئے تھے مبارک ثانی کیس میں تو ان کو استقبال کرنے کے لیے گئے تھے،
اسی طرح جو رجسٹرار کا کردار تھا پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ، اور جس طریقے سے درخواستیں ڈسمس ہوئیں، حتیٰ کہ حامد خان جیسے وکیل کو کہا گیا کہ اگر آپ نے بینچ کے ٹرانسفر کی درخواست دی تو آپ کا لائسنس کینسل ہو جائے گا۔ وہ سارے کے سارا جو نظام تھا، تو منصور علی شاہ صاحب کا ہی انتظار تھا، چونکہ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں سینئر ججز کی مشاورت سے اہم عہدوں پر، چونکہ یہ اہم انتظامی عہدے ہوتے ہیں جنہوں نے سپریم کورٹ آف پاکستان میں تمام معاملات کو آگے بڑھانا ہوتا ہے۔ اس وجہ سے منصور علی شاہ صاحب کے آنے کے فوری بعد چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس یحییٰ افریدی نے اہم تعیناتیاں کر دی ہیں، تبدیلیاں کی ہیں۔ نئے افسران کی تعیناتی کے جاری اعلامیہ کے مطابق سینئر پرائیویٹ سیکرٹری محمد یاسین کو گریڈ 21 میں چیف جسٹس آف پاکستان کا سیکرٹری تعینات کیا گیا ہے، جبکہ سینئر پرائیویٹ سیکرٹری محمد عارف کو گریڈ 20 میں چیف جسٹس کا ایگزیکٹو آفیسر تعینات کیا گیا ہے۔ نیا رجسٹرار سپریم کورٹ بھی تعینات کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ موجودہ رجسٹرار جزیلہ اسلم کی جج کے طور پر واپسی کے امکانات ہیں، چونکہ وہ پہلے ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج تھی لاہور ہائی کورٹ کے ماتحت، اور ان کو اٹھا کے رجسٹرار بنایا گیا تھا سپریم کورٹ کا۔ اب دوبارہ واپس وہ ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کے عہدے پر آ جائیں گی۔ چیف جسٹس کے اسٹاف افسر کی بھی جلد تعیناتی ہونے کا امکان ہے، اور فیصلے کر لیے گئے ہیں رجسٹرار آفس کے حوالے سے بھی، رجسٹرار سپریم کورٹ آف پاکستان کے حوالے سے بھی جو مختلف نام ہیں ان کے اوپر مشاورت جاری ہے، اور رجسٹرار بھی نیا تعینات ہوگا۔ یہ جو جیسے ہی منصور علی شاہ صاحب ابھی آپ کو نظر آئے گا، کل آخری ورکنگ ڈے ہے کل، اور پھر یہ جو 4 نومبر سے ہفتہ شروع ہونے والا ہے، یہ پاکستان کی موجودہ حالات میں اہم ہفتہ ہوگا جب نئی چیزیں شروع ہو جائیں گی۔ تو یہ تمام کی تمام تفصیلات ہیں۔ اب دیکھتے ہیں رجسٹرار کون آتا ہے اور کب تک ان کی تعیناتی ہوتی ہے۔ جو بھی تفصیل ہوگی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔